السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم نے ابھی تک ڈفرینٹ اسپیکٹس سے مائنڈ کو ریڈ کیا، برین کے بارے میں جانا اور ان کے فنکشنز کے اوپر بات کی، کمیونیکیشن کے بیریئرز پہ بات ہوئی. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم کچھ بات ایموشنز پہ بھی کریں. اچھا، ایک بڑی مشہور کہاوت ہمارے یہاں پہ عام کہا جاتا ہے، اگر میں آپ سب سے سوال پوچھوں اور کمنٹس میں جواب دینا ہے سچا سچا، میرے سن کے نہیں جواب دینا، کہ واٹ کائنڈ آف این اینیمل از ہیومن بینگ، ہم کس طرح کے جانور ہیں، تو عام طور پہ جواب ہوتا ہے وی آر سوشل اینیملس. ایسا ہی ہوتا ہے؟ آئی ایم سوری، وی آر ناٹ سوشل اینیملس، وی آر ایموشنل اینیملس. ہم ایموشنل فولز بھی ہیں اور ایموشنل اینیملس بھی ہیں. ایموشنز ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں اینڈ ایموشنز آر کنٹیجیس. ابھی اگر میں آپ کو اپنے والد مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے کی فوتگی کی سٹوری سناؤں تو آپ سب سیڈ ہو جائیں گے، اور ابھی میں آپ کو اپنی بیسٹ کامیابی کی خوشی کی سٹوری سناؤں تو آپ سب خوش ہو جائیں گے. یہ ایموشنز ہیں، ایموشنز آر کنٹیجیس. یہ کرونا کی طرح یہ بھی ایک دوسرے کو لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ایموشنز لگ سکتے ہیں، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. میں جب میرا خیال ہے 7ویں 8ویں میں تھا تو میرے چچا انگلینڈ سے واپس آئے اپنے میڈیسن کا کر کے سارا کچھ، تو وہ آتے ہوئے نا سارا کچھ اپنی فلمیں لے گا. جو آج کی جنریشن کو پتہ ہی نہیں کہ وی سی آر کیا ہوتا ہے، تو ہمارے زمانے میں وی سی پی اینڈ وی سی آر، ویڈیو کیسٹ پلیئر اینڈ ویڈیو کیسٹ ریکارڈر ہوا کرتا تھا. تو اس کے لیے وہ کیسٹ لے کے آئے. ایک وی سی آر کی ایک سیریز تھی ان کی وہاں UK کی، دا یوننگ مین. اچھا، اب ہم اسلام آباد میں تھے، وہ پنڈی میں تھے، وہ لاہور میں تھے. تو وہ آئے تو ہم ان کو ملنے لاہور چلے آئے، میں اور میرا بڑا بھائی. اچھا، اب ہم جب پہنچے لاہور تو ہم سارا صبح کی ٹریل کار سے نکلے تھے، دوپہر کو پہنچے تھے. دوپہر کو آئے، آگے بس کیا تھکاوٹ لگی ہے کیا ہوا، ہم 4 بجے تک گھر پہنچے اور سو گئے. سارا شام سوئے، ٹھیک ہے، رات اسی سوتے رہے، بیچ میں کھانا کھایا، پھر صبح سو گئے. انہوں نے کہا چھٹیاں منانے آئے تھے نا، ہم عیاشی کرنے آئے تھے. صبح اٹھے، یعنی کہ آپ سوچ لیجیے تقریباً کوئی 16-18 گھنٹے کی نیند ہم کر چکے ہوئے تھے دونوں بھائی. صبح اٹھے تو اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلی جو ویڈیو لگائی ہم نے وہ تھی دا یوننگ مین، اور اس میں کہتے ہیں آئی ایم اے یوننگ مین، اور جیسے ہی اس نے یہ کیا ہمیں پھر نیند آ گئی. سو ایموشنز آر کنٹیجیس اینڈ واٹ ایموشنز آر وی اسپریڈنگ؟ انفارچونیٹلی نیگیٹو. واٹ ایموشنز شوڈ وی بی اسپریڈنگ؟ پازیٹیو. یہ کیسے انسانیت کو، انسانی سائنس کو کیسے پتہ چلا، سائنس کو کیسے پتہ چلا کہ ایموشنز کی ہمارے ساتھ کیا ویلیو ہے کیا ہے؟ تو اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کو ہم امریکن کرو بار ایکسپیریمنٹ بھی کہتے ہیں. فینیس پی گیج ایک امریکن ریل روڈ ورکر تھا، بلکہ سپروائزر تھا، فورمین تھا. یہ 13 ستمبر 1848 کا واقعہ ہے. وہ اپنے وہاں پر کام کرا رہا تھا. بلاسٹ ہوا. بلاسٹ کے وقت وہاں پر لوہے کے جو تھی نا، وہ جو اسٹیل بارز جو تھے، لوہے کے جو جنہیں ہم کہتے ہیں ری انفورسمنٹ بارز، یہ وہ بارز بھی وہاں لگی ہوئی تھی، ریلوے ٹریک بچھا رہے تھے. تو بلاسٹ ہوا تو اس میں سے ایک بار اڑی اور اڑ کے آ کر اس کے یہاں سے نکلی، اور اس نے اس کا جو ہے نا یہ لیفٹ، یہاں سے رائٹ سے نکلی اور لیفٹ سے یہاں سے سر کو چیرتی ہوئی باہر آ گئی. اور وہ اسی طرح اٹھا، بلکہ اگر میرے کیمرے میں شاید آپ کو یہ پکچر اس کی نظر بھی آئی ہوئی، میری بک میں نے اس کا پورا یہ ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے، ورنہ آپ کو یہ اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ بار اس کو نکلا وہ وہاں سے، اور وہ اسی طرح اٹھا اور اٹھ کے اسپتال چلا گیا. دنیا پریشان کہ ایک آدمی کے پورے سر سے باہر نکلی ہوئی ہے، راڈ باہر آ گئی ہے، اور وہ اسی طرح اٹھ کے اسپتال چلا گیا. اچھا، فینیس پی گیج کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک انتہائی میٹھا سافٹ اسپوکن انسان ہے. کبھی اس کو کسی نے غصے میں نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے. یہ بہت ہی تحمل سے، بردباری سے، بڑے آرام سے بات کیا کرتا تھا. خیر، اب وہ چلی گئی تو وہ جب باہر اس کی نکلی تو اس کا جو لیفٹ فرنٹل لوب تھا اس کو اس نے باہر نے پورے کا پورا پیس ہی باہر نکال دیا. اچھا، اس سے وہ مرا نہیں ظاہر ہے، اور خود اٹھ کے اسپتال گیا. لیکن اس کے بعد اس کا انہوں نے علاج کیا، سی دیا، اس کا سر بند ہو گیا سب کچھ. کچھ عرصے کے بعد، مطلب کچھ عرصہ 10-15 دن گزرنے کے بعد جو لوگ اس سے ملنے گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دم ہر ایک سے لڑنے پڑ رہا ہے. دم غصے میں آ جائے، اس کو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے اپنے غصے پہ، اور وہ مارتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے. اس حد تک وہ ہو گیا کہ اس سے لوگوں نے جان چھڑانی شروع کر دی کہ بھائی اس کو ہوا کیا ہے. جب یہ واقعہ ہوا تو سائنسدان بڑے پریشان ہوئے، جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے کہ ایک واقعے سے ایک انسان اس طرح کیسے بدل گیا. تو پھر انہوں نے اس کے اوپر تجربات کرنے شروع کیے. تو تجربات سے ان کو یہ پتہ چلا کہ جو لیفٹ فرنٹل لوب ہے ہمارا، وہ ہمارے جذبات کو
اپنے قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے غصہ، یہ سارے جذبات جو ہیں وہاں پر پنپتے ہیں. اور اس کا چونکہ وہ لیفٹ فرنٹل لوب ہی غائب ہو چکا تھا، وہ ڈیمیج ہو کے باہر نکل آیا ہوا تھا، تو اس کے پاس اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. جو ایک اور حصہ ہمارے برین میں جو کام کرتا ہے اس چیز کے بارے میں، وہ ہے امیگڈالا. ٹھیک ہے، امیگڈالا بھی ہمارے ایموشنز کو ایمپلیفائی، یا میں آپ کو بڑے سمپل ورڈ میں سے سمجھا رہا ہوں، ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو جذبات ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کس برین کے کس حصے سے یہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. 1872 میں چارلز ڈارون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان اور جانوروں کے تاثرات تقریباً ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی یہ کتاب تھی اس کے اوپر آئی جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور اس کے اوپر پھر ہم نے پوری ایک سائنس بنائی گئی جس کو ہم سائنس آف مائکرو ایکسپریشنز کہتے ہیں. مائکرو ایکسپریشنز کیا ہیں؟ ہمارے چہرے پہ آنے والے وہ تاثرات جو کہ چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، سیکنڈز کے لیے، ملی سیکنڈز کے لیے، لیکن وہ جذبات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے اندر کے کوئی بھی خوشی غمی کا جذبہ ہے، وہ یہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ ان کو چھپا نہیں سکتے، تو وہ آپ کے ان ایکسپریشنز کے ذریعے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو مائکرو ایکسپریشنز جو ہیں، جو عام یونیورسل ہیں، اس کے اوپر جیسا میں نے بتایا کہ ڈارون نے سب سے پہلے 1872 میں لکھا تا. اس حساب سے جس نے ریسرچ کی، والیس بھی تھا، اس میں کافی سارے نام ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جس بندے نے جس کو بابائے مائکرو ایکسپریشنز کہا جاتا ہے، وہ امریکن کا ایک سائنٹسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی 50 سال کی ریسرچ ہے جو اس نے افریقہ کے جنگلات سے لے کر امریکہ میں کی. ٹھیک ہے، اسے پال ایکمین اس کا نام ہے. میں یہ اس سائنس کا اگر ہم کہیں کسی کو بانی کہتے ہیں یا کسی کو کہیں کہ اس نے اس پہ بہت کام کیا تو وہ پال ایکمین ہے. لیکن ہیگرز اینڈ آئزیکس ہیں، ولیم کونڈون ہے، والیس ہے، اس میں بہت سارے اور لوگوں نے کام کیا، بٹ سب سے زیادہ کام اس پہ آج کل جو آپ کی کارٹون موویز بن رہی ہیں جن کو ہم فیکس کوڈنگ یعنی کہ فیس کوڈنگ سسٹم، جو اینیمیٹڈ موویز بن رہی ہیں ان میں بھی یہ مائکرو ایکسپریشنز استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پال ایکمین نے کوئی تقریباً 10,000 کے قریب مائکرو ایکسپریشنز ڈھونڈے تھے، جن میں سے پھر اس نے ایونچولی کہا کہ 7 یعنی کہ 7 وہ ایکسپریشنز ہیں جو یونیورسل ہیں. آپ کو آپ کی اسکرین پہ 1 بائی 1 نظر بھی آنے لگ جائیں گے. ان میں سب سے پہلے جو اس نے کیا وہ ہے غصہ یعنی کہ اینگر، ہیپینس، آپ کا سیڈنس یعنی کہ دکھ کا، غم کا، خوف، فیئر، اس کے بعد نفرت جس کو ڈسگسٹ کہتے ہیں، اور کنٹیمپٹ. ٹھیک ہے، اچھا کنٹیمپٹ جو ہے وہ توہین کا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو سمرکنگ بھی کہتے ہیں. اور 7واں ہے حیرت کا، سرپرائز. سو یہ 7 یونیورسل مائکرو ایکسپریشنز ہیں جو اس نے کیے. یہ مائکرو ایکسپریشن جو ہے یہ ہمارے جذبات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس وقت کیا چیز سوچ رہے ہیں. اور یہ اتنے سچے ہیں کہ آپ کے اندر اگر غصہ ہے، آپ بظاہر کہ نہیں جی مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا دیں گے. عام طور پہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب ہم لوگ کسی کے گھر پہ دکھ کے لیے کسی کی جنازے پہ جاتے ہیں تو کبھی ایسے کرتے ہیں اوہ یار بڑی خوشی ہوئی تیرا باپ مر گیا. ہم ایسے نہیں کرتے، ہم اس غم کو اپنے اوپر محسوس کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کے بچے کے FSC میں ٹاپ کر لیا اور آپ کا بچہ سیکنڈ آ گیا تو ہم کیسے جائیں گے یہ جی بڑی خوشی ہوئی، مٹھائی کھائیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو مٹھائی کھائیں ہیں نا، وہ ہم اپنے اس ایموشن کو سپریس کرنے کی کوشش، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کیا ایموشن ہے. لیکن یہ مائکرو ایکسپریشنز اور جذبات اور ایموشنز وہ چیزیں ہیں جن کو لاشعور جانتا ہے. یہ ہمارے لاشعوری ہیں. آپ جتنا چاہے مرضی بناوٹ اوپر ڈال لیں، آپ ریئل ایکسپریشنز کو نہیں چھپا سکتے، بیکاز ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انوالنٹری مسل موومنٹس ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں، اختیار میں نہیں ہیں. میرا جب امتحان ہوا تھا باڈی لینگویج اور مائکرو ایکسپریشنز کے لیے جس میں رزلٹ 100% ہونا چاہیے، تو جس شخص کے ساتھ میرا امتحان ہوا تھا وہ نہ صرف یہ کہ ایک سیاستدان تھا بلکہ پوکر پلیئر بھی تھا. تو وہ کہتا ہے نا ایک سپ تو اڈن والا. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ وہ سیاستدان ویسے ہی بڑے اسپارٹ چہرے والے ہوتے ہیں اور پوکر پلیئر تو ہوتا ہی اسپارٹ چہرہ ہے، پوکر گیم ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے، سو وہ بھی نہیں چھپا سکے اپنے ایکسپریشنز، اور الحمدللہ میں انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوا. سو جب میں نے یہ تھوڑی سی تمہید جذبات کی اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جذبات ہمارے کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اور ان کے کیا ایفیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں.
آپ اگر کسی کو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی پیار محبت نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ گڈ ورکنگ ریلیشن تو بنا سکتے ہیں. ہمارے آج کل کے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جیلسی کا. اور جیلسی کیوں آتی ہے؟ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا. جیلسی جو ہے یہ آپ کے اندر کے تمام ایموشنز کو خون کی طرح کھا جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں حاسد جو ہے نا وہ جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے صرف وہ تنگ ہوگا، لیکن جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا وہ زیادہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بی پی، شوگر، بیماریاں ساری حاسدین کو زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جب ہمارے لیک آف ایموشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے. ایموشنز تو ہم سب میں ہیں اور ہونے چاہیے، ورنہ کہیں وہ امریکن کرو بار کی طرح آپ کے بھی تلوار اندر سے نکل گئی وہ پتہ چلے فرنٹل لوب، لیفٹ فرنٹل لوب بھی غائب ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے. سو ہماری قوم کا ویسے کچھ اس وقت ایسا ہی حال ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں ہم سب کے ساتھ کہ ہمیں وہ اقبال نے کہا تھا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلہ، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو ہم کچھ ایسے آلات اور حالات اور واقعات میں پڑ گئے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی گاڑی، بڑا گھر اور دوسرے کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے کی اتنی زیادہ لت لگ گئی ہے کہ یہ بے معنی ہو گیا ہے سب کچھ ہمارے لیے. خیر اینی ویز یہ تو ہماری جو ہم بات کر رہے تھے جذبات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جذبات جو ہے نا ان کا اظہار صحیح پراپر وقت پر اور صحیح طریقے سے کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ان کو چھپانے کے. جب ہم جذبات کو سپریس کرتے ہیں، جب بچے اپنا غصہ سپریس کرتے ہیں تو وہ بچے پھر بڑے ہو کر ماں باپ کے سامنے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. جب ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی، میں یہ کہتا ہوں تو کہ آپ کو جو بھی جذبات ہوں، جو بھی آپ کے خیالات ہوں، آپ ان کو ڈسکس کریں، اوپنلی ڈسکس کریں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ کسی بھی ایموشن کو اوپنلی ڈسکس کر لیتے ہیں آپ اپنے دل سے 100% بوجھ اتار دیتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، میں نے ایک اپنی زندگی کا فنڈا بنایا ہوا ہے کہ یار ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں یار بھائی اگر مجھے آپ کی کوئی بات پسند نہیں آئے گی نا میں آپ کے منہ پہ کہہ دوں گا. ٹھیک ہے. اور وہ الگ بات ہے میں ٹن ٹن ڈھن ڈھن چپیڑے نہیں ماروں گا، ایک طریقے سے ہی کہوں گا بات، لیکن یہ ہے کہ بات میں کہہ دوں گا تاکہ میں الحمدللہ سکون کی نیند سوؤں. ٹھیک ہے. اب کہنے کا بھی طریقہ ہے نا، وہی بات ہے. اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے کیا کہا ہے، اس سے فرق ضرور پڑے گا کہ آپ نے کیسے کہا ہے. سو کہنا تو ہے بٹ طریقے سے کہنا ہے. جی. سو ایک بات میں آپ کو اور بتا چلوں کہ میں چونکہ جیسا آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے یا شاید سب جانتے ہوں گے میں ہیومن لائی ڈیٹیکشن پہ کام کرتا ہوں، یعنی کہ جھوٹ پکڑنا وداؤٹ اینی مشینری. تو یہ جو ہمارے مائکرو ایکسپریشنز ہیں یا جو ہمارے جذبات کے عکاس ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے لائی ڈیٹیکشن میں. یہ لائی ڈیٹیکشن نہیں ہے بٹ یہ لائی ڈیٹیکشن کے ایک اسپیکٹ کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. جو ہیومن لائی ڈیٹیکشن ہے نا اس میں 5 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلی جو اس میں چیز استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ہماری فیشل یا مائکرو ایکسپریشنز، یعنی کہ جذبات جو آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلی آئٹم ہماری یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ہماری باڈی لینگویج، یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے اس بندے کی. تھرڈ چیز اس کی ٹونیلٹی، وہ کس ٹون میں بات کر رہا ہے، کیا وہ کب میں بات کر رہا ہے یا وہ کانفیڈنٹ ہو کے بات کر رہا ہے، کیا وہ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہو رہا، اس کے ایکسپریشنز اور وہ ہر چیز. پھر وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے، اور سب سے آخر میں وہ جملے کیا استعمال کر رہا ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. عام طور پہ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ کوالیفائنگ سٹیٹمنٹس نہیں دے رہا ہوتا ہے. مثلا آئی ڈیڈ ناٹ، جبکہ ہم عام بولنے میں ہم کہیں گے آئی ڈیڈنٹ. عام بول چال میں ہم جملہ استعمال کرتے ہیں آئی ڈیڈنٹ، بٹ جب وہ کوالیفائی کرا رہا ہے کیونکہ وہ سوچ کے بول رہا ہے، بنا کے بول رہا ہے، تو وہ آئی ڈیڈ ناٹ وہ سٹریس کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ پانچوں کے پانچوں
ریڈ فلیگ ٹک نہ ہو تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ان میں سے 4 ریڈ ہو اور 1 گرین ہو, میں کہوں گا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ مشکوک ہے, یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے, یہ ریڈ فلیگ ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ بات میں نے صرف اس لیے آپ کو بتائی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اسکرین پہ آپ کو یہ چارٹ نظر آ ہی گیا ہوگا, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا بھی سبجیکٹ, ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو اس لیے بات بتائی ہے کہ ہم لوگوں پہ جھوٹ کے فتوے لگاتے ہوئے 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. اور میں ایز این ایکسپرٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 5 میں سے 4 بھی لال ہوں ڈبے ٹک ہو جائیں تو بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا دعوے سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ 5واں ڈبہ گرین تھا. اس لیے خدا را ایک دوسرے کو, لوگوں کو مارجن آف ایرر دیں. انسان وہ بھی ہے, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, غلطی ہم میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لیں, جب آپ کسی کی طرف 1 انگلی اٹھاتے ہیں نا تو 3 آپ کی طرف واپس آ رہی ہوتی ہیں. اس بات کو سمجھیے گا. شکریہ. تو جی ناظرین اجازت لیتے ہیں, کل انشاءاللہ پھر ہم اسی ٹائم پہ ملیں گے, یا آپ اگر بعد میں کبھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو علم ہم نے بانٹا ہے, جو محفل سجائی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل کو ہمارے حق میں, ہمارے میزان میں قبول فرمائے, اور آخرت والے دن, قیامت والے دن ہم جنت الفردوس فردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے گواہ بنے کہ اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے محفل سجائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.